میری والدہ غریب گھرانے سے تھیں اور دادی کے رشتہ دار تھیں، جبکہ ابو کھاتے پیتے خوشحال خاندان سے تھے۔ وہ غصے کے تیز تھے، شاید والدہ شروع دن سے ان کو پسند نہ آئی تھی، تبھی بات بات پر غصہ کرتے تھے۔ اس رویے کو امی نے 2 سال تک برداشت کیا، کبھی میکے نہ گئی اور نہ کسی سے شکایت کی، پر کب تک برداشت کرتی؟ ایک دن جانے کس بات کا ابو نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ دادی سمجھاتی رہ گئی، وہ بیوی پر برسنے لگے اور پھر ہاتھ اٹھا دیا۔ خدا کی کرنی، اس دم اچانک نانا جان ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے بیٹی کو اپنی آنکھوں سے پٹتے دیکھ لیا، صبر کا یار نہ رہا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ان دنوں میں صرف 6 ماہ کی تھی۔ دودھ پیتی بچی کو ابو نے جانے نہ دیا تو نانا امی کو لے کر چلے گئے۔ 15 دن بغیر ماں کا دودھ پیے گزر گئے۔ گائے کا دودھ دیا جانے لگا، مگر میرے معدے نے اسے قبول نہ کیا اور میں بیمار پڑ گئی۔ جب اس حال سے دیکھتے دیکھتے قریب المرگ ہو گئی تو دادی نے بیٹے کو مجبور کیا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ، ورنہ یہ معصوم بچی اسی طرح بلک بلک کر مر جائے گی۔ آخر باپ کا دل پسیجا، میری حالت دیکھ کر اپنی انا کی بساط لپیٹ لی اور روٹھی بیوی کو منانے کے لیے سسرال چلے گئے۔ وہاں نانا نے کچھ شرائط رکھ دیں کہ پہلے ہماری نواسی کو لے آؤ اور ہمارے حوالے کرو، بچی کا ہم خود علاج کرائیں گے، جب وہ تندرست ہو جائے گی تو حاجرہ اور حسنہ کو پہنچا دیں گے۔ اسی بیان کو ابو نے نانا جان کا فطور اور اپنی توہین جانا۔ انہوں نے براہ راست بیوی کو مخاطب کیا کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو بغیر کسی شرط کے ابھی اور اسی وقت چلو، تمہاری لڑکی بیمار ہے، ایسا نہ ہو کہ مر جائے، بعد میں تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ امی نے جواب دیا، میں اپنے والد کی رضا اور مرضی کے بغیر آپ کے ہمراہ ہرگز نہ جاؤں گی۔ اپنے بزرگوں کو ہمراہ لائیے اور مجھے لے کر جائیں، یا پھر میری بچی کو لائیے تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ زندہ بھی ہے یا دھوکے سے مجھے لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے جواب کی بیوی سے توقع نہ تھی۔ ابو کے غصے کا پارا آسمان پر چلا گیا اور وہ میری ماں کو طلاق دے کر آ گئے۔ گھر واپس آئے تو میں نڈھال تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تب تائی نے رحم کھایا اور مجھے اپنا دودھ پلایا۔ یوں تائی کی مہربانی سے ماں کا دودھ میسر آ گیا اور میری جان بچ گئی۔ 2-3 ماہ تائی کی گود میں رہی، لیکن ان کا اپنا بچہ تھا جو عمر میں مجھ سے صرف 2 ماہ بڑا تھا۔ اپنے بچے کو پالتی یا مجھے؟ انہوں نے دادی سے کہا کہ تمہاری پوتی کی پرورش نہیں کر سکتی، خود پالو یا اس کے لیے کسی اور ماں کا انتظام کر دو۔ بہرحال بہت منت سماجت کے بعد سال بھر کی عمر تک تائی نے اپنا دودھ پلایا، پھر دادی کے حوالے کر دیا۔ اب مجھے ڈبے کا دودھ لگا دیا جو راس آ گیا اور میں صحت مند موٹی تازی ہو گئی، لیکن ڈبے کا دودھ ہمارے گاؤں میں دستیاب نہ تھا۔ ایک ملازم کو خاص طور پر شہر بھیج کر دودھ کے ڈبے منگوانے پڑتے تھے، یہ بھی غنیمت تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے کھانا پینا سیکھ لیا اور میں ماں کے بغیر جینا بھی سیکھ گئی۔ دادی کافی عمر رسیدہ تھیں، میری دیکھ بھال اور پرورش ٹھیک طرح سے نہ کر سکتی تھیں۔ چچی اور پھوپھی کے بعد انہوں نے اپنے بچے بھی تھے، اس لیے وہ مجھے بھی نہ دیکھ پاتی تھیں۔ ان کو میرے مرنے جینے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈولنے لگی۔ والد صاحب ایک اچھے عہدے پر فائز تھے اور وہ شہر ہوتے تھے، جبکہ میں گاؤں میں دادی کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن ابو گاؤں آئے اور پھوپھی بھی ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بھائی سے کہا، بھائی خدارا حسنہ کی خاطر اب دوسری شادی کر لو تاکہ یہ تمہارے پاس رہ سکے، تمہیں گھر بھاڑ کا سکھ ہو اور اسے ماں کا پیار چاہیے۔ اس پر دادی چاچی تائی سبھی یک زبان ہو گئی کہ ہاں میاں جی، اب دوسری شادی کرنی ہی ہوگی، تبھی تمہاری بیٹی کو سکون مل سکتا ہے۔ والد دباؤ میں آ گئے اور دادی سے کہہ دیا، رشتہ ڈھونڈیں، کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو مجھے بلوا لینا۔ پھوپھی نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا اور اپنے سسرال میں ایک لڑکی پسند کر کے والد کو بلوایا اور لڑکی بھی دکھا دی۔ یہ پھوپھی کی ساس کی بھتیجی تھی اور بہت خوبصورت تھی، امیر گھر کی تھی، اس لیے کچھ مغرور تھی۔ بہرحال ابو نے منظوری دے دی تو دادی اور پھوپھی نے فصیحہ سے رشتہ طے کر دیا۔ 1 ماہ میں وہ دلہن بن کر گھر آ گئی۔ ان دنوں میں صرف 2 سال کی تھی جب فصیحہ ماں بن کر آئی تھی۔ ابو ہفتہ بھر رہے، پھر چھٹی ختم ہو گئی تو انہوں نے فصیحہ کے ساتھ مجھے بھی شہر لے جانا چاہا۔ تب وہ عورت اکڑ گئی اور مجھ کو دادی کے پاس چھوڑ جانے پر مصر ہو گئی۔ اس نے میری پرورش سے صاف انکار کر دیا۔ ابو اسے سمجھاتے ہی رہ گئے کہ دوسری شادی انہوں نے میری خاطر ہی کی ہے تاکہ ماں کا پیار ملے، مگر سوتیلی ماں اس نقطے کو نہ سمجھی، کیونکہ شادی کے وقت اس کی عمر 17 برس تھی اور 1 ہفتے کی دلہن کو شوہر کی بچی کی نگہداشت کرنا قبول نہ تھی۔ اب دوسری شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ وہ انا پرست اور غصے کی تیز تو تھی اور خفگی میں اپنی نئی دلہن کو دادی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہہ دیا، آپ لوگوں نے اس لڑکی سے میری شادی کرائی ہے تو اب آپ اس کو خود سمجھائیں کہ میری بیٹی کی اس کو پرورش کرنی ہوگی، جب سمجھ جائے گی تو میں آ کر لے جاؤں گا۔
ابو تو یہ کہہ کر چلے گئے اور دلہن نے روتے روتے برا حال کر لیا۔ اس کشاکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے باپ کی دوسری بیوی بھی روٹ کر میکے چلی گئی۔ والد کو دوسری شادی کر کے بھی سکون نہ مل سکا۔ بزرگوں نے لڑکی کو بہت سمجھایا مگر وہ ہٹ دھرم نکلی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ بچی پہلے بھی اپنی دادی اور تائی کے ساتھ رہتی تھی، اب بھی وہیں رہیں گی، میں اسے نہیں پال سکتی۔ 3 ماہ بعد ابو شہر سے آئے تو انہوں نے فصیحہ کو طلاق دے دی۔ اب میں 3 سال کی تھی، کبھی دادی کے پاس سوتی تھی تو کبھی تائی اور چاچی کی طرف، تو کسی وقت پھپھی آ کر اپنے گھر لے جاتی۔ میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا، ایک نازک کلی کی مانند مرجھا گئی تھی۔ صحت بھی خراب رہنے لگی، ہر دم اس حال کی شکایت رہتی، آئے دن بخار رہتا، مر مر کے جیتی اور جی جی کر مرتی تھی، جبکہ میری حقیقی والدہ کی کسی اور جگہ شادی نانا نے کر دی تھی۔ ڈال سے ٹوٹے پتے کی طرح ادھر ادھر ڈولتے مجھے 4 برس بیت گئے۔ میں نازک و نازار، رنگت جلی ہوئی، سوکھی ماری، کوئی رشتہ دار ترس کھا کر پیار کر لیتا ورنہ میری روح کو ترستی ہی رہ جاتی۔ جب والد صاحب آئے تو دادی بیمار تھیں اور بستر پر پڑی تھیں۔ انہوں نے ابو سے کہہ دیا، میرے مرنے کے دن قریب ہیں، ایک بار اور میری بات مان لو، گھر بسا لو۔ اب حسنہ بھی بڑی ہو گئی ہے، بے شک آنے والیوں سے نہ رکھے، لیکن تمہارا گھر تو بس جائے گا، کب تک یوں ہی اکیلے رہو گے؟ رشتہ داروں نے والد صاحب کو شادی پر آمادہ کر لیا۔ سبھی نے سوچ لیا تھا کہ تیسری بار گھر بس رہا ہے تو حسنہ کا بوجھ سوتیلی ماں پر نہ ڈالیں گے، اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے، کم از کم میاں جی تو گھر سے بسا لیں گے اپنا۔ گھر بس گیا، تیسری عورت بیوی بن کر ابو کی زندگی میں آ گئی۔ یہ ٹیچر تھی اور گاؤں کی گرلز اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی بیٹی تھیں جو خود بوائز اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ نورین امی نئی دلہن بن کر ہمارے گھر آئیں تو میں بھی بڑے شوق سے ان کے پاس گئی۔ وہ قبول صورت تھیں مگر نوخیز لڑکی نہ تھیں۔ وہ 30 برس کی تھیں۔ دادی نے میرا نورین سے تعارف کروایا، اس نے مسکرا کر استقبال کیا اور پھر گلے لگا لیا۔ سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ نورین اچھے دل کی عورت نکلی، اس نے میرا دکھ میری ویران آنکھوں سے پڑھ لیا۔ تبھی اس کا دل موم ہوا اور والد صاحب سے کہا وہ ابھی ان کے ہمراہ نہیں جائے گی، کچھ دیر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ والد چلے گئے۔ نورین دادی اور تائی کے مہمان بن کر ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان دنوں اس نے جو میرا حال دیکھا تو پریشان ہوگی۔ میں ڈال سے ٹوٹے پتوں کی طرح قدموں میں پڑی تھی، ہر ایک مجھ سے لاپرواہ، مگر میں ہر ایک کی پرواہ کرنے پہ مجبور تھی۔ نورین امی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ 1 ماہ بعد ابو آ گئے۔ وہ نئی شریک حیات کو ساتھ لے جانے آئے تھے، لیکن مجھے ہمراہ کے جانے کی بات نہ کی کہ اس امر پر پہلے ہی ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ مجھے نورین امی کے جانے سے دکھ ہو رہا تھا۔ مختصر عرصے میں انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، پیار دیا، رات کو اپنے کمرے میں سلاتی، پھر کیوں نہ مجھے ان کے جانے کا دکھ ہوتا۔ جب جانے لگیں تو گلے ملی، میں نے رونا شروع کر دیا تو ابو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ابو نے پوچھا کیا تم بھی چلو گی؟ میں نے نورین امی کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی چلے گی۔ کیوں امی جان؟ دادی چپ رہیں مگر تائی اور چچی نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں بھائی یہ کیسے جائے گی، ابھی تو اسکول میں داخل کرایا ہے، سپارہ بھی پڑھانے کی اماں جی آتی ہیں، قرآن پاک جتنا پڑھا ہے سب بھول جائے گی۔ کیا اسکول شہر میں نہیں ہوتے؟ اور سپارہ میں خود بھی پڑھا سکتی ہوں، کیوں حسنہ پڑھو گی نا؟ ایسی توجہ بھلا کب نصیب ہوتی ہے؟ میں نے فوراً سر ہلا دیا کہ ہاں پڑھوں گی۔ ابو کشمکش میں تھے کہ ادھر سبھی منع کرنے والے کہ اس کو مت لے جاؤ، پہلی بھی اسی وجہ سے تمہارا گھر خراب ہوا ہے، ادھر نورین امی کا اصرار تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ تائی اور چچی اس خاطر منع کر رہی تھیں کہ میں بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتی تھی، ان کو میری وجہ سے سہولت تھی، اور نورین امی میری یہ درگت ان کے ہاتھوں بنتی دیکھ چکی تھیں۔ بہرحال ابو نے بیوی کی رضامندی پا کر کہا چلو حسنہ جلدی ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔ میں دوڑی دوڑی کمرے میں گئی اور اپنے چند جوڑے بیگ میں رکھ کر لے آئی۔ امی نے میرے ساتھ مل کر بیگ تیار کروا دیا اور یوں میں ان کے ساتھ شہر آ گئی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ یہ عورت نہ تھی، ایک مہربان نیک فرشتہ تھی جس نے میری ترستی بلکتی اور سلگتی روح کو اپنی شفقت بھری باہوں میں بھر لیا تھا۔ میں ایک طرح سے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار سکون ملا۔ ان دنوں میں میری صحت قابل رشک حد تک اچھی ہو گئی۔ ہمیں شہر آئے 6 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ دادی جان کی بیماری کا خط آ گیا۔ امی ابو اور میں ان کو دیکھنے گاؤں آئے۔ تب بھی چچا جان نے ابو سے کہہ دیا اب حسنہ بڑی ہو گئی ہے، چاہتا ہوں کہ میرے نوید سے اس کی منگنی کر دیں۔ والد نے بیوی سے مشورہ کیا تو وہ بولی ابھی یہ کمسن ہے، اسے پڑھانا ہے، جب میٹرک کر لے گی تو پھر منگنی کر دیں گے۔ والد امی کی ہر بات مانتے تھے۔ انہوں نے بھائی کو جواب دیا تو سارا خاندان ابو سے ہی نہیں نورین امی سے بھی ناراض ہو گیا۔
ددیال میں اس کے بعد امی کے خلاف ایک سازشی مہم چل پڑی۔ ہر فرد ان کو برا کہنے لگا۔ ہر ایک کی زبان پر کلمہ